بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹ آف ہیبٹس آن ہیومن لائف، کہ انسانی زندگی پر عادات کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ واٹ از ہیبٹ؟ عادت کیا ہے؟ عادت روش، چلن، ایسا کام جو آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں وہ عادت کہلاتی ہے۔ عادت جو ہے وہ ایک روٹین بیہیویئر ہے جو آپ ریگولرلی کر رہے ہیں، اس کو عادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو آپ مسلسل کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ مسلسل کہتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ یہاں پہ چند ٹاپک میں بتاؤں گی، چند عادات بتاؤں گی۔ سب سے پہلی ہے تکیہ کلام۔ تکیہ کا مطلب ہوتا ہے، اگر اس لفظ کو دیکھیں تکیہ کلام، تو تکیہ کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینا، اور کلام کا مطلب ہوتا ہے بات، یعنی بات کو سہارا دینے کے لیے کوئی لفظ یا کوئی حرف یا کوئی جملہ اپنی گفتگو میں ایڈ کرنا تکیہ کلام کہلاتا ہے۔ جو تکیہ کلام ہوتا ہے یہ عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت اگر تکیہ کلام اچھا ہے، یعنی مہذب الفاظ میں ہے، تو وہ اچھی عادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر تکیہ کلام کے جو الفاظ ہیں، جو حرف جو آپ بول رہے ہیں کنٹینیوسلی اپنی گفتگو میں، تو یا تو وہ اگر وہ غیر مہذب ہے تو وہ بری عادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو تکیہ کلام ہوتا ہے نا، وہ ہر انسان کے اندر، ہر انسان کی گفتگو کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ کسی کی گفتگو میں وہ بہت زیادہ اس کی انٹرپشن ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ مداخلت کرتا ہے، اور کسی میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہیں پہ یوز ہوتا ہے۔ اب تکیہ کلام سے مراد فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے، وہ ہر بات میں کہتا ہے ہائے اللہ میں مر جاؤں، یعنی یا اس طرح کر کے کوئی اور لفظ بولتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یا او میں مر گئی، یا کوئی اس طرح قسم کے ہم اکثر تکیہ کلام بول رہے ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ہم وہ بولتے ہیں، وہ لفظ پہلی دفعہ بولتے ہیں، تو اس وقت وہ ہم جو ہمارا فکرہ ہوتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہم وہ آہستہ آہستہ وہ ہماری عادت بنتی جاتی ہے۔ جب وہ عادت بن جاتی ہے ہماری، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں وہ بے معنی سے لفظ بن جاتے ہیں، اور وہ ایک عجیب سا بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں، بھی پتہ نہیں یہ گفتگو میں تو ایڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم وہ انکانشیسلی لاشعوری طور پہ ہم بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ عادت وہ ہوتی ہے جو ہم غیر لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم وہ شعوری طور پہ کرتے ہیں، اس کے بعد لاشعوری طور پہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو جو بندہ نماز پڑھنے کا پابند ہے، تو جیسے ہی اذان آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، لاشعوری طور پہ وہ جیسے ہی اذان آتی ہے اس کو لاشعور اس کو کہتا ہے شعور کو کہ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ فوراً سے وضو کرنے چلے جاتا ہے، اور پھر مصلی بچھا کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگر جس کی نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ ایسے کرتا ہے، یعنی لاشعوری طور پہ جو ہم سے کام ہو جاتے ہیں وہ ہماری عادت کہلاتے ہیں۔ تو تکیہ کلام بھی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کے تکیہ کلام اکثر استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں لگاتے ہیں سلامت رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں، اس طرح، اس کے بغیر ان کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ تو دیکھا جائے تو یہ انتہائی خوبصورت الفاظ ہیں، دعا ہے، لیکن اگر ان کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ اپنی جو اہمیت ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں استغفر اللہ، یعنی پہلی دفعہ تو انہوں نے ایسے کہا ہوگا کہ کوئی حادثہ ہوا ہوگا ان کی لائف میں، تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ یہ ہو گیا، تو اس کے بعد ان کی عادت بن گئی، وہ ہر بات پہ استغفر اللہ، اس طرح ان کی ہو گئی۔ کئی جگہوں پہ ان کی ایسی باتیں ہم نے سنی ہوں گی کہ ہم کہیں گے کہ یار یہاں پہ کیا تک بنتا ہے کہ اس نے استغفر اللہ کہا ہے۔ تو یہ جو تکیہ کلام بن جاتا ہے نا، تو یہ بعض اوقات
یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لفظی معنی جو ہیں تکیہ کلام مطلب کلام کو سہارا دینا. کوئی جس کے پاس الفاظ کی قلت ہوتی ہے یا گفتگو کے درمیان وہ تھوڑا-سا ڈرنے لگتا ہے یا جھجکنے لگتا ہے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ تکیہ کلام استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی گفتگو کو سہارا مل جائے. تکیہ کلام صرف الفاظ نہیں ہو سکتے بلکہ تکیہ کلام کوئی ام، جسمانی اعضاء میں سے کوئی حرکت بھی ہو سکتی ہے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے. تو ایک دفعہ مسکرائے اور پھر اس طرح کر کے وہ ان کی عادت بن گئی. وہ کئی ایسی جگہوں پہ بھی مسکرا دیتے ہیں اور بے اختیار مسکرا دیتے ہیں کہ جہاں پہ مسکرانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں. یہ بات کہنا بھی ہماری عادت بن چکا ہے کہ ہم مصروف ہیں. اب مصروفیت ہے کیا؟ ہم ہر وقت ہر بندہ جس سے بھی پوچھے نا ہم تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم مصروف ہیں. جو مصروفیت ہے اصل میں یہ کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ڈھیر سارے کام پڑے ہیں، ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ہمارے پاس کمپٹیشن ہے، ہمارے پاس مختلف کام ہے لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور وہ مختلف کام کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ مصروفیت ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں؟ ایسا مثال کے طور پر کہ ایک آفس میں کام کرنے والا انسان ہے، وہ آفس جاتا ہے، اس کے پاس ایک دن کے لیے ایک فائل آئی ہے، اس نے اس فائل پہ کام آدھا کیا ہے، ادھورا چھوڑ کے وہاں پہ رکھ کے وہ چلا گیا ہے. نیکسٹ ڈے پھر فائل آئی ہے، تھرڈ فورتھ ففتھ، اس طرح کرتے کرتے اس کے ٹیبل پہ فائلز کا انبار لگ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کے پاس جب پھر سے کوئی فائل آتی ہے ٹیبل پہ آلریڈی فائلز پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے میرے پاس اتنا کام پڑا ہے اور ابھی میں نے اتنا کام کرنا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم لڑکیوں کی مثال لے لیں کہ ہم نے ایک دن کیا اس کو ہم نے دھلائی نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو رکھ دیا. دوسرے دن پھر چینج کیا اس کو پھر رکھ دیا. تھرڈ ڈے فورتھ ففتھ جب ویکینڈ آتا ہے تو وہ ہمارے پاس وہ کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں یار یہ اتنی مصروفیت ہے اب ہم کیا کریں. اب ہم نے کپڑے بھی دھلائی کرنے ہیں ویکینڈ ہے تو ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اصل میں یہ مصروفیت بذات خود وہ یہ ہوتی کچھ نہیں ہے. یہ جب ہم کسی کام کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں نا اور پھر ہماری عادت ہو جاتی ہے کام کو ڈیلے کرنے کی تو اس وقت ہمارے پاس وہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ہم مصروف لوگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات مصروفیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کام کو ٹال دیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے مصروفیت کا کہ ہم کام کو ٹال دیتے ہیں. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو ہم اس کو آدھا کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بعد میں کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے وہ کام تو رہتا ہے اس کے بعد دوسرا کام آ جاتا ہے آگے اور پھر تیسرا آ جاتا ہے پھر چوتھا. اس طرح ہمارے پاس وہ کام کا انبار لگ جاتا ہے. ٹالنے کی وجہ جو ہے یہ مصروفیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے اندازہ. ہم بہت کم ٹائم کا لگاتے ہیں اور یا اندازہ ہم لگاتے ہی نہیں ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس اپنی گاڑی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو میرے پاس اپنی گاڑی ہے تو میں نے مثال کے طور پہ 11 بجے پہنچنا ہے تو میں 11 بجے تک پہنچ جاؤں گا. اور وہ کیا کرتا ہے صبح 6-7 بجے 8 بجے وہ اپنا کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے اور وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگاتا کہ یہ والا کام جو ہے وہ 11 بجے تک ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے جب 11 بجتے ہیں جب اس نے کہیں جانا ہوتا ہے جس ٹائم پہ حالانکہ اس کے پاس اپنی سواری بھی ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے وہ اس کے جو ڈھیر اس نے کام کا پھیلا رکھا ہے اس کو اکٹھا کرتا ہے. کچھ کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے کچھ کو پینڈنگ کر دیتا ہے اور وہ اس کا سارا سسٹم ایک خراب ہو جاتا ہے. جہاں پہ اس نے پہنچا ہوتا ہے ٹائم پہ وہاں پہ بھی ٹائم سے نہیں پہنچ پاتا اور وہاں پہ کیا کہتا ہے پھر وہ وہی لیم ایکسکیوز کہ میں بڑا مصروف ہوں میرے بہت سارے کام ہیں اس وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ہم عادی ہو چکے ہیں یہ چیز کہنے کے کہ ہم بڑے مصروف ہیں.
ہم اصل میں اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کی لمٹ کیا ہے، کس ڈیوریشن تک یہ کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اس کی ڈیوریشن رکھیں، 1 گھنٹے کا کام ہے تو ہم اس کو 1 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر کا ٹائم 1 گھنٹہ 15 منٹ کر دیں، 1 گھنٹہ 10 منٹ کر دیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ کر دیں، اتنا ٹائم رکھیں۔ اور یہ ٹائم ہم کیوں رکھیں؟ اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسی اچانک سے کہیں جانا پڑ جائے، خدا کے کاموں کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو اپنا اندازہ کام کا لگایا ہوا ہے نا، تو اس سے تھوڑا سا وہ ڈیوریشن زیادہ کر کے رکھیں، جتنے 1 گھنٹے میں کام مکمل ہونے کا ہے تو وہ 10 یا 20 منٹ اس کے اوپر رکھیں، تاکہ آسانی سے وہ کام اگر آپ کو درمیان میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی گیسٹ آ جائے، ان کے پاس بیٹھنا پڑ جائے، تو پھر بھی آپ اس دورانیے میں کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس چیز کے بھی ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری تو یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم کچھ ہمیں یاد نہیں رہتا، اور اس طرح کر کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری جو یادداشت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرح کر کے مختلف مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لوگوں سے اگر ہم پوچھیں تو ہمارے پاس 90% جواب ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں بھولنے کی بیماری ہے، یا ہم بھول جاتے ہیں، یادداشت کی کمزوری۔ تو یہ جو یادداشت نامی چیز ہے، یہ کمزور نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ بچپن میں ہم بہت ساری چیزیں نیو ہم دیکھتے ہیں، سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو اس وقت وہ چیزیں ہمارے دماغ میں شعور سے لاشعور میں وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں تو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ ذمہ داریاں کو بوجھ پڑ جاتا ہے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، باہر کی کوئی کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو وہ جو دیکھنے کا عمل ہے وہ تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھولنے لگے ہیں۔ اس کے بعد بڑھاپا جو ہے، بڑھاپے میں اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ جو ہوتے ہیں بزرگ لوگ، ان کو یاد ہوتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی، اور ان کے بچے کب ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا پوسا، ان کو اپنے بچوں کی ایک ایک حرکت یاد ہوتی ہے کہ انہوں نے کس ٹائم کیا حرکت کی تھی۔ تو اگر یادداشت کمزور ہو گئی تو وہ چیزیں کیسے یاد ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، ہم وہی چیز یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ نے اب دیکھیں، کھانا کھانا، کوئی 1-2 بندہ ایسا ہوگا جو کھانا کھانا بھول جاتا ہوگا۔ کھانا تو صحت کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو کھانا تو ہر بندہ کھاتا ہے، نہیں بھولتا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ڈرامہ لگنا ہے ٹی وی پہ، تو کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھول گئے کہ یار آج ڈرامہ لگنا تھا، میں بھول گئی، میں نے دیکھا نہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو ہم کیا چیزیں بھولتے ہیں زیادہ؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہمارا ٹیسٹ تھا اور ہم نے ٹیسٹ تیار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم بھول گئے۔ آج ہم نے یہ کام نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم بھول گئے۔ کیونکہ ہم وہ کام اصل میں کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو یادداشت ہوتی ہے نا، یادداشت تو سب کی سیم ہی رہتی ہے ہر وقت۔ یہ نہ کمزور ہوتی ہے، نہ ہی طاقتور ہوتی ہے، بلکہ یہ سیم رہتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دلچسپی کسی کام میں بڑھ جاتی ہے تو وہ کام ہمیں یاد رہتا ہے، اور جس کام میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس کی بھی اس کے اوپر فل توجہ ہے، اس کے ٹیچرس کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتا، تو کیا وہ کن ذہن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی زبردست یادداشت کا مالک ہے۔ اس سے اگر آپ سنیں تو اس کو گانوں کی لمبی لسٹ یاد ہوگی، اور لفظ بلفظ اور کس طرح اس کی لے ہے وہ سارا اس کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اور اگر اس نے کوئی مووی دیکھی ہے، کارٹونک مووی، تو اس کو وہ بھی حرف بحرف یاد ہوگی۔ تو اگر وہ کن ذہن ہے تو اس کو اتنی ساری چیزیں کیسے یاد ہیں؟
سوال تو ہے نا کہ وہ اگر کون ذہن ہے تو اس کو اتنی ساری چیزیں کیسے یاد رہ گئی؟ اسی لیے یاد رہی کیونکہ اس کی دلچسپی تھی اس میں۔ تو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا تو اس میں اپنی دلچسپی پیدا کریں تو ہم وہ چیز بھول نہیں سکتے۔ یہ جو ہماری بھولنے کی عادت ہے نا یہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سب سے بڑی جو عادت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بری عادت ہے، غصہ۔ ہر انسان تقریباً ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور میں کیا کروں، اور اس طرح کر کے کوسچننگ اکثر ہوتی ہے کہ غصے پر کنٹرول کیسے کروں، ام، جب غصہ آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اور غصہ کیسے نہ آئے۔ تو جو غصہ ہے نا یہ ایک فطری عمل ہے اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان غصہ نہ کرے، غصہ باہر نہ نکالے، اندر ہی دبائے رکھے تو وہ جسم میں وہ ایک ناسور بن جاتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ غصہ جو ہے نا ایک فطری عمل ہے۔ غصے کے جو رد عمل آگے آتے ہیں وہ رد عمل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، غیظ و غضب، مختلف شدید قسم کا غصہ، دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جھنجھلاہٹ، تیسرے نمبر پہ رونا، چوتھا ہوتا ہے کہ وہ بغیر رد عمل، پرسکون رد عمل جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ جو غیظ و غضب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں مختلف نیوز پیپر میں آئے دن کہانیاں ہوتی ہیں اور ٹی وی میں بھی ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں بھائی نے فلاں بھائی کو مار دیا غصے میں آ کر، اور ان کا کوئی زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا تھا اور انہوں نے آپس میں ان کو ایک دوسرے کو مار دیا، یا ایک نے ایک دوسرے کو مارا اور دوسرا جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو قید ہو گئی یا اس کو پھانسی ہو گئی، تو وہ دونوں گئے، پورا خاندان تباہ ہو گیا صرف غصے کی وجہ سے۔ غصہ آنا جو ہے نا وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے کو جب غصہ آتا ہے نا تو اس وقت جذبات شدید ہوتے ہیں اور انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی پاور آ جاتی ہے۔ وہ جو پاور ہے وہ عام وقت کے مقابلے میں، عام ڈیوریشن میں وہ کم ہوتی ہے اور غصے کی حالت میں وہ ہم کچھ زیادہ ہی طاقتور بن جاتے ہیں۔ غصے میں انسان وہ کام کر ڈالتا ہے کہ پرسکون حالت میں انسان اگر سوچے بھی صحیح تو انسان کو ایسا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کر دیا۔ تو جو پہلی قسم ہے یہ انتہائی خوفناک قسم ہے، غیظ و غضب۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، انتہا کا غصہ ہمارے سر پہ جنون چڑھا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو ہم اس کو مار ڈالیں۔ یہ انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ تخریبی قسم ہوتی ہے، کچھ غلط کرنے کا ایک جنون سا ہوتا ہے طاری۔ دوسری قسم یہ ہے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ جھنجھلاہٹ یہ ہے کہ غصے کی یہ جو قسم ہے نا اس میں انسان خود اپنے اوپر کرتا رہتا ہے، اپنے خود کو بے سکون کرتا رہتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب غصہ آئے اور انسان کچھ نہ کر سکے تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ منہ میں ہی بڑبڑاتا رہتا ہے، یار اس نے یہ کر دیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح، لیکن وہ خود کو ہی سنا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہی اس کو سنائی دیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود سے ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو غصے کی دوسری قسم جھنجھلاہٹ ہے، یہ انسان پر یہ اکثر انسان جو ہیں وہ عادی ہوتے ہیں اس چیز کے، ان کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اسے میں جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ جھنجھلاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ غصہ تو یہ ہے نا کہ اس نے باہر نکال دیا اور انتہائی شدید قسم جو ہے اس میں، اور اس میں بھی تو نقصان ہوا اس کا، لیکن جو دوسری ہے اس میں زیادہ وہ اڑتا رہتا ہے، تو وہ ایک تو اس کو خود کو سکون نہیں ملتا، دوسرے کو تو پرواہ ہی نہیں ہے یار کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تیسرا ہے انتہائی بے بسی کی جو حالت ہوتی ہے غصے میں، وہ ہوتا ہے رونا۔ جب کچھ بھی نہ جھنجھلا بھی نہ سکے انسان تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شدت ہوتی ہے ایک غصے کی، جب کچھ بھی نہ کر سکے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آخری آتی ہے پرسکون رد عمل۔ مثال کے طور پہ آپ کو بغیر کسی وجہ کے کسی نے تھپڑ مارا، اچانک سے آیا اور آپ کو تھپڑ مار دیا، تو کیسا محسوس کریں گے آپ؟ آپ غصے سے بھر جائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اول تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو تھپڑ دے ماریں گے،
اگر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کو آپ خود جھنجھلانا شروع ہو جائیں گے، خود پہ غصہ کرنے لگ جائیں گے۔ اور تیسرا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ رونا اسٹارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ چند لوگ ایسے ہیں دنیا میں، عظیم لوگ گزرے ہیں، جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے، وہ ان کا پرسکون رد عمل رہا ہے، وہ انتہائی قلیل مقدار میں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو جب ایک تھپڑ مارا جاتا ہے تو وہ اپنا دوسرا گال پیش کر دیتے ہیں کہ یہاں بھی لگا لو، اور ان کا پرسکون رد عمل ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں ایسے رد عمل دکھاتے ہیں کہ کسی کو ویسے اگر وہ تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو غصے کی حالت میں وہ ان کو آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا طرز مخاطب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غصہ ہے، یہ عادی ہیں ہم اس چیز کے، تو غصے کو دوست کیسے بنایا جائے؟ یہ بھی سوال ہے ایک، اور یہ انسان ویسے اگر سوچے کہ غصے کو دوست، یار غصے کو کیسے دوست بنا سکتے ہیں ہم؟ تو غصے کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، غصے کو دوست ایسے بنا سکتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو اس وقت انسان کا جو رد عمل ہے انتہائی شدید ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس وقت انسان کی جو اندرونی قوت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ بہترین کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی فیصلہ اگر لے لیا جائے تو وہ بہترین فیصلہ کہلایا جا سکتا ہے۔ تو ایک یہاں پہ میں مثال کوٹ کروں گی، نام ہے غالباً رام سنگھ، اس طرح کر کے کوئی نام ہے آئی تھنک۔ تو وہ ایک میٹرک پاس تھا، لڑکا میٹرک پاس تھا، وہ ایک دفتر میں گیا نوکری کے لیے، اور وہاں پہ اس نے ایسا غلطی سے، اس کو پتہ نہیں تھا، اور وہ غلطی سے کسی انجینئر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ تو وہاں پہ جب وہ انجینئر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا میری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو فون سے اپنے دفتر سے نکال دیا، اور نوکری کیا اس نے دینی تھی، بس دفتر سے نکال دیا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کو انتہا کا شدید غصہ آیا، اور اس نے عہد کیا اپنے آپ سے کہ یار میں نے اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، میں نے یہ سیٹ، جس سیٹ سے مجھے اٹھایا گیا ہے، یہ سیٹ میں نے حاصل کرنی ہے۔ اور ایک دن واقعی جب اس نے انتہا کی محنت کی، اور اس نے ایک دن واقعی وہ اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو غصے کے وقت جو ہے اگر ہم صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غصے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ غصے میں اگر ہم صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں، ویسے غصے میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ غصے میں انسان کو ایک پانی کا گلاس پی لینا چاہیے۔ اگر غصے میں تو انسان کو یاد نہیں رہتا کہ کیا کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اوپر سے آ کر دیکھ پانی کا گلاس، اول تو یہ ہوگا کہ وہ پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے گا کہ غصہ جو ہوگا۔ لیکن پانی پینا چاہیے، کیونکہ جو پانی ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اگر آگ کو بجھا سکتا ہے تو پھر غصہ آگے اس کی کیا چیز ہے، تو پانی پینا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو عادت ہوتی ہے ہم میں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ہم مانتے نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے اندر عادت ہوتی ہے، وہ کسی کے اندر کم ہوتی ہے تو کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ جذبہ انتقام لینے کی عادت، بدلہ لینے کی عادت، کہ کسی نے میرے ساتھ اگر یہ کیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ تو ایسا لازمی کرنا ہے۔ یہ اب کیا ہے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم شعوری طور پہ نہ کریں تو لاشعوری طور پہ ہم اس پہ ایکٹ اپون کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے نا، اس کو اس کی ماں نے سختی سے کام کروایا، ٹھیک ہے، اس کو اسکول کا ہوم ورک کروایا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہے، اس کو سارا یاد بھی کروا دیا، لکھوا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ بچہ کھیلنے لگ گیا، اس کی ماں اس کو بلا رہی ہے، بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو، دیر ہو رہی ہے، بھوکے ہو، اس طرح کر کے۔
تو وہ بچہ جو ہے وہ سنی انسنی کر کے اور کھیلتا رہے گا، اصل میں دل میں اس کا یہ بدلا پکڑا ہوگا کہ مما نے مجھے کام کروایا نا تو میں نے بھی کھانا نہیں کھانا، ایک جذبہ انتقام، چھوٹے بچوں کی مثال دے رہی ہوں۔ تو یہ ایک ہمارے اندر جو ہے یہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے اندر مختلف پھر قسمیں ہیں نا، تو کوئی ایسا ہے کہ وہ بدلے میں آ کر بہت بڑے-بڑے کام کر دیتا ہے، کسی کا قتل کر دیتا ہے استغفر اللہ، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے-چھوٹے بدلے ہوتے ہیں، کئی ایسے بدلے ہوتے ہیں جو اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور بدلہ لے بھی لیا جاتا ہے۔ یہاں اس میں اب غصہ اور جذبہ انتقام کس طرح مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ جو غصہ ہے نا وہ عارضی چیز ہے، غصہ کیا ہے؟ عارضی چیز ہے، اور جو انتقام ہے وہ دیر پا اثرات رکھتا ہے، اسی لیے اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ غصہ جو ہے وہ عارضی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو انتقام ہے وہ دیر پا ہے۔ انتقام جو ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ صدیوں تک چلتا ہے، یعنی اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو وہ اس کی نسلوں تک وہ اس کو برا کرے گا۔ انتقام میں ہی حسد بھی آ جاتا ہے کہ دل ہی دل میں دوسرے کے خلاف نفرت پالی جا رہی ہے، اس سے اپنا اندر ہی خراب ہو رہا ہے، باقی کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ جذبہ انتقام میں ہی آ جاتا ہے، یہ جذبہ انتقام کی ایک سادہ سی شکل ہے، اور جس حسد کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں بندہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے رہا ہے، کیونکہ حسد جو ہے، حسد کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ سے کون حسد کر رہا ہے۔ اگر حسد کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو میں نے ڈسکس کیے کہ انسان کی زندگی پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ تقیہ کلام، جس طرح آپ جو تقیہ کلام یوز کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، کس قسم کی آپ کی طبیعت ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ فلموں کا شوقین ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈائلاگ یوز کرتا ہے کسی ایکٹر کا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا فلموں کا شوقین ہے۔ تو تقیہ کلام سے انسان کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اس کے بعد ہے مصروفیت۔ مصروفیت کو ہم نے اپنا عادی بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ لفظ کہنا ہم عادت ہو گئی ہے اس لفظ کو کہنے کی کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے وقت کا، وقت کو کام کو ٹالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی عادت ہو چکی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یادداشت بہت زیادہ کمزور ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری دلچسپی جس کام میں ہوتی ہے اس کے لیے ہماری یادداشت مضبوط ہوتی ہے، اور جس کام میں ہمارے لیے دلچسپی نہیں بچتی تو وہ اس کام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام اب یہ ہم بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے غصہ۔ غصہ جو ہے یہ ہر بندے کی عادت ہوتی ہے، اور غصہ آنا فطری عمل بھی ہے، تو اس کو تھوڑا سا نا غصے کو دوست بنائیں۔ اور آخری پوائنٹ ہے جذبہ انتقام۔ تو جذبہ جو انتقام ہے وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ کون آپ سے انتقام لینا چاہ رہا ہے، تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے یہ بھی۔ اس کو تھوڑا سا لائٹ کر لیں، خود ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو جی، اگر آپ لوگ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اتنا وسیع نالج تو نہیں ہے میرے پاس، بلکہ بہت کم نالج ہے، بس جو میرے ناقص علم کے مطابق میں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے تو پھر کائنڈلی۔ جی، کوشچن آپ کے لیے ہے کہ ہر ایک پہ آسانی سے اعتبار کر لینا بھی عادت ہے؟ اعتبار یعنی کہ ایک عادت ہے، یہ پوچھا گیا۔
एतबार कर लेना, कह सकते हैं कि ये आदत है। लेकिन ये जो है, ये इसमें आएगा कि जिस तरह ये अगर आदत है आपकी, वाक़ई ये आदत में भी शुमार होता है एतबार। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी किसी पे एतबार कर लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम किसी पे एतबार करते हैं और बल्कि किसी पे एतबार करते ही नहीं है। तो ये जो होता है ना, जो बिल्कुल किसी पे एतबार नहीं करते, वो अंदर से उनकी ख़्वाहिश होती है कि कोई तो मेरे पास ऐसा हो जिस पे मैं एतबार कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा हर किसी पे एतबार करना भी नुकसानदेह साबित होता है और बिल्कुल ही एतबार ना करना, तो ये भी इंसान के लिए जब क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो जब तक इंसान किसी पर एतबार करके शेयर ना करे, तो वो इंसान के अंदर ही पुख्ती रहती हैं और वो अंदर ही अंदर वो गुबार बढ़ता चला जाता है। तो एतबार जो है वो जल्दी जल्दी बिल्कुल भी किसी पे ना करें, बल्कि पहले जिसको आप कोई बात बता रहे हैं, जिस पे एतबार करने का आपका दिल कर रहा है, पहले उसको जाने तो सही, उसको परखें तो सही, वो है किस किस्म का। अगर उसने आपके एतबार को ठेस पहुँचा दी, तो फिर क्या बनेगा आपका? आप सारा वो सोचें कि वो बंदा आगे है किस किस्म का, वो क्या आपके एतबार का भरम रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? तो पहले इस चीज़ को देखें। समझ आई है? किसका क्वेश्चन था? नूरुल हुदा। जी, नूरुल हुदा, आपको क्लियर हुआ? नूरुल हुदा जी, और किसी का क्वेश्चन? या नूरुल हुदा आप बात करना चाहती हैं? ठीक है जी, उन्हें क्लियर है, वो कह रही हूँ। और किसी का कोई जी, मैं क्वेश्चन? सवाल कर सकती हूँ? जी मैम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिस्दा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने टॉपिक चूज़ किया और बहुत आला बातें की। मेरा एक सवाल है, जी, जी। आपके आपको सामने तो आवाज़ वैसे आ रही है? जी। जी, बोलें। कि जी, इंसान को गुस्सा आता है या इंसान करता है? अगर इंसान को मतलब गुस्सा आता है तो अपने से बड़े पर नहीं आता, बॉस पर भी नहीं आता। इसका मतलब है इंसान गुस्सा करता है क्योंकि अपने से छोटे पर, कमतर पर, बराबरी वाले पर आता है। तो इस पर क्या आप फरमाना चाहेंगी? क्या कंट्रोल किया जा सकता है या बस उसको रेल-छेल छोड़ा जाता है कि मेरी आदत है, मेरी हैबिट है? बहुत शुक्रिया। अ, मैं तो ये कहूँगी कि गुस्सा आना जो है ना वो फितरी अमल है और गुस्सा तो ज़रूरी नहीं कि अपने से छोटे पे आए। ये है कि अगर अपने से बड़े पे गुस्सा आता है, असल में गुस्सा उस बात पे आता है जो जो बात आप नहीं कर सकते, तो उस बात पे गुस्सा आता है। जिस पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, जो आपके मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होता, उस पे गुस्सा आता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अपने से बड़ों पे गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा बड़ों पे भी आता है, लेकिन उस वक़्त वो गुस्से की किस्म होती है, वो या तो बंदा झंझलाहट का शिकार हो जाता है या वो रोने लग जाता है। तो गुस्सा मेरे ख़्याल में तो अपने से बड़े पे भी गुस्सा आता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा इंसान वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लेता है और अपने अंदर जज़्ब कर लेता है उस चीज़ को या वो बाद में गुस्सा कहीं और निकाल देता है, जहाँ पे उसका बस चलता है। कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल? गुस्सा कंट्रोल कैसे किया जाए? वो ठंडा पानी पी लें, कंट्रोल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वैसे अगर गुस्से की हालत में ये तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और मैंने सर काशिफ़ शहज़ाद साहब से ही ये बात सीखी है कि अगर गुस्से के वक़्त इंसान ख़ामोश हो जाए और बिल्कुल अपने अंदर वो उस चीज़ को जज़ब कर ले, जो बातें उसको कही जा रही हैं, तो फिर इंसान को एक एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो जो उसका जो रद्द-ए-अमल है
وہ عجیب لوگوں کی طرح ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ غصے کے وقت بھی پرسکون رد عمل دے گا میرے خیال میں. گڈ سدرا، آپ نے میم عظمیٰ ولی کے کوسچنس کے آنسر کیے ہیں، بہت بڑی بات ہے. نہیں ان کے تو